بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم میاں محمد خلیل لاہور سے۔ تو ہر دفعہ آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر تاکہ آپ بیماریوں سے کیسے بچ سکیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قوت مدافعت امیونٹی کو ہم کیسے بہتر یا مضبوط بنائیں۔ ناظرین، قوت مدافعت یا امیونٹی ہمارے جسم کے اندر ایک خود کار سیکورٹی سسٹم ہے، جو کہ جیسے ہی جسم میں کوئی بیماری یا کوئی وائرس داخل ہو تو اس کے خلاف فوراً وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، تو اور وہ بیماری کے ساتھ ایک مکمل جنگ کر کے اگر تو امیونٹی آپ کو بہترین طاقتور اور بہترین مضبوط ہے تو وہ بیماری کو جسم سے نکال کے باہر پھینک دے گی اور اس کو وائرس کو بیکار کر دے گی۔ اگر آپ کی امیونٹی کمزور ہے تو بیماری آپ پہ ہیوی ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آج ہم یہ بات کریں گے کہ اس کو کیسے بہتر کیا جائے۔ تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ نیند پوری کریں، ٹائم پہ سوئے، ٹائم پہ کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی رات کی نیند لیں۔ رات کی نیند جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ جو یہ آج کل جو یہ کلچر بن گیا کہ رات کو 12-1 بجے تک ہم پہلے ٹی وی دیکھا، پھر کھانا کھایا، ساتھ موبائل پہ لگے رہے 2 بج کے سوتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر ہم صبح دیر تک سوئے، تو یہ چیز جو ہے یہ ہماری امیونٹی کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے۔ تو آپ جو اسلامی طریقہ وہ یہی ہے کہ کیا نام اس کا، مغرب کے فوراً بعد کھانا کھائیں اور عشاء کے بعد سو جائیں، اور صبح فجر کے ٹائم اٹھیں، نماز پڑھیں۔ اور امیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے صبح کی واک بہت اچھی ہے، وہ آپ کے جو قوت مدافعت ہے اس کو بہت اچھا کرے گی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں اپنی عمر کے مطابق۔ ایکسرسائز ہر بندہ اپنی عمر کے مطابق کرے گا۔ بوڑھا جو ہے وہ ہلکی پھلکی واک تیز بھاگ لے اپنی عمر کے اور اپنی قوت کے حساب سے، یہ نہیں کہ وہ ڈانڈ لگانا شروع کر دے۔ نوجوانوں کی جو عمر ہے اس میں ایکسرسائز کے کچھ اور طریقے ہیں، وہ تھوڑی سی ہیوی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو تیز واک ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور صبح کی جو تازہ ہوا کی آکسیجن ہے وہ آپ کی امیونٹی کو بہترین بوسٹ کرے گی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، وٹامن سی آپ اپنی خوراک میں زیادہ رکھیں، وٹامن سی کی گولیاں لیں، یا اگر آپ قدرتی طریقے سے وٹامن سی لینا چاہتے ہیں تو آپ لیمن کو پانی میں استعمال کریں، یا ویسے سیلڈ پہ لگا لیں۔ لیمن میں بڑا اچھا وٹامن سی ہے۔ مالٹے کا موسم کے مطابق اچھا استعمال کریں اس کو، جب بھی مالٹے کا موسم ہو، سنترا کا موسم ہو، اس کو ڈیلی یوز کریں۔ اور شہد جو ہے وہ آپ کی امیونٹی کے لیے بہترین چیز ہے۔ حدیث ہے کہ شہد میں شفا ہے، تو جو آدمی صبح ناشتے میں شہد لیتا ہے، آپ ناشتہ کرتے تو سلائس میں لگا لیں، یا ویسے دودھ میں رات کو سوتے وقت 1-2 چمچ ڈال کے تو پی لیں، یا صبح نیم گرم پانی میں آپ شہد ملا کے پی لیں۔ تو یہ آپ کی امیونٹی کو بہترین بوسٹ کرے گا اور طاقت دے گا۔ اس کے علاوہ حدیث ہے کہ کلونجی، کالا دانہ میں موت کے علاوہ کافی امراض کی شفا ہے۔ تو یہ آپ کی جو امیونٹی ہے، قوت مدافعت ہے، جو بیماری سے لڑنے کی جسم کے اندر خود کار قوت ہے، اس کو بہترین اس کو مضبوط کرے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنی ڈائٹ جو ہے وہ پراپر کریں۔ کھجور کا ڈیلی 2-4 کھجور ڈیلی استعمال کریں اپنی عمر اور اپنی جسمانی صحت کے لحاظ سے۔ اور صبح بادام 8 سے 10 دانے اور کشمش کے 8 سے 10 دانے یہ ناشتے سے پہلے لیں۔ اور اپنا لائف سٹائل ہے وہ جو اس کو آپ کو بہتر کرنا ہوگا، فاسٹ فوڈ کو کم کرنا ہوگا، برگر، شورما اور یہ جو رات دیر تک کھانا اور جاگنا، اس کو ذرا بہتر کرنا ہوگا۔ یہ جو کورونا کا لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس میں دیکھیں کہ ہم 5 بجے کاروبار بند کرتے ہیں۔ اگر یہی روٹین ہم صبح جلدی دکانیں کھولیں اور جلدی دکان بند کریں، مغرب کے بعد کھانا کھائیں اور عشاء کے بعد نماز پڑھ کے سو جائیں، تو انشاءاللہ ہماری صحت، جو پرانے ہمارے بزرگ تھے، ہمارے بڑے تھے، ان کی روٹین یہی تھی کہ وہ نماز کے لیے صبح جلدی اٹھ جاتے تھے اور بہترین ناشتہ کرتے تھے۔ عشاء پڑھنے کے بعد وہ جلدی سو جاتے تھے اور تہجد کے ٹائم یا صبح فجر کے ٹائم اٹھ جاتے تھے۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ دھوپ آپ نے ڈیلی
تھوڑی سی لینی ہے، اور یہ آپ کے جسم کے مدافعتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح کی صحت کے متعلقہ میسیج اور ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں، تو ہمارا یہ جو سبسکرائب کا بٹن ہے اور بیل کا بٹن ہے، اس کو کلک کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ اپنی صحت کے بارے میں اچھی اور مفید طبی معلومات لے سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں آگے آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔